اور دیکھیے اس کے بعد جب جنات کیا کرتے ہیں، جناتوں کے جگہ جگہ پر جو ہے نا یہ گندگیوں میں رہتے ہیں، گندے جنات گندگیوں میں جاتے ہیں، جو اتر جاتے ہیں ایک دفعہ، اب درمیان میں کوئی تو بچے وغیرہ نہیں نظر آتے، تو یہ تو اپنی اپنی جگہ ان کے ٹھکانہ ہوتے ہیں گندی جگہ، کیا گندی ہوگی، کچرا کنڈی ہوگا جہاں گندگی ہوگی، پخانہ پیشاب ہوگا، لوگ جہاں عام طور پہ پیشاب کرتے ہو رستوں میں، تو یہ ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے، وہیں پر عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ گندگیوں میں جاتے ہیں، اور یہ جو جنات کے اثرات ہوتے ہیں نا عام طور پر ہوتے بھی ان لوگوں پر ہیں جو گندے سندے رہتے ہیں، صاف ستھرا نہیں رہتے۔ آپ دیکھیں گے جو شخص صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا ہو، پاکی کا خیال رکھتا ہو اور نماز کی پابندی کرتا ہو، ظاہر سی بات ہے جو بندہ نماز پڑھے گا 5 وقت وضو کرے گا وہ گندا تو نہیں رہے گا، وہ پاکی کا بھی خیال کرے گا، تو اس شخص پر عام طور پہ جنات وغیرہ کے اثرات نہیں ہوتے، حالانکہ جنات پر حق ہے، لیکن جو گندا سندا رہتا ہے، ناپاک ہے، غسل نہیں کر رہا ہے، ناپاکی اس کے اوپر آئی ہے، سارا دن ناپاک گھوم رہا ہے اور نہارا نہیں ہے، دورا نہیں، جسم سے بدبو آ رہی ہے، تو ایسے لوگوں پر جنات آرام سے حاوی ہوتا ہے۔ تو یہ جنات کا یہ کام ہوتا ہے، جب اترتے ہیں تو بچوں کو دیکھتے ہیں، بچوں کو یا تو اسی طریقے سے گندگی کی طرف چلے جائیں، اسی طرح جو بچے عام طور پہ گندگیوں میں کھیلتے ہیں، گندی جگہوں پہ جاتے ہیں، ان کے اوپر برے اثرات ہیں۔ صاف ستھری جگہوں پہ رہنے والے بچے، صفائی ستھرائی پابندی کرنے والے بچے، ان پر بھی عام طور پہ جنات کا اثر نہیں ہوتا، جنات کا اثر بھی عام طور پہ گندی جگہوں پہ رہنے والے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ رات کے وقت وَأَغْلِقُ الْأَبْوَابَ، رات کے وقت سونے سے پہلے جنات کے شرور و فتن سے بچنے کے لیے اپنے دروازوں کو بند کر، بسم اللہ پڑھ کر، جیسے ہی رات کو سو رہے، کمرے کا ہو یا مین گیٹ ہو، بسم اللہ پڑھ کر اس کی کنڈی لاؤ۔